السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری کا نام ہے جن کے ساتھ سہاگ رات۔ آئے میں آپ کو سناتی ہوں، جو کہ میں نے ایک ویب سائٹ سے لی ہے۔ آصف ہمارے محلے کا لڑکا تھا اور وہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ اکثر ہمیں سناتا تھا۔ آصف کی شادی اس کی کزن انیلا سے ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آصف کی شادی والی رات پیش آیا۔ جب آصف کی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے پہلی رات انیلا کو گفٹ دینے کے لیے ایک ڈائمنڈ کی رنگ خریدی۔ شادی کی رسموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے سہاگ رات منانے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا۔ ہر طرف پھول تھے اور کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر انیلا گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ آصف ہنستے ہوئے آگے بڑھا اور بیڈ پر انیلا سے کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نے انیلا سے پوچھا کہ تم کیسی ہو؟ تو انیلا نے جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ آصف ہنسنے لگا، تمہارے پاس آ کر میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر آصف نے انیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت بھرے انداز میں بولا، کیا آپ اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی؟ تو انیلا نے کہا کہ ایسے نہیں، پہلے میری منہ دکھائی دو۔ آصف مسکرایا اور اس نے جیب سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکال کر انیلا کی انگلی میں پہنا دی۔ انیلا نے پھر اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ آصف نے انیلا کی تعریف کرتے ہوئے کہا، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ انیلا نے کچھ خفگی سے کہا، کیا میں روزانہ خوبصورت نہیں لگتی؟ تو آصف نے انیلا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور بولا کہ آپ تو روزانہ خوبصورت ہوتی ہیں، آج کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تو انیلا نے دودھ کا ایک گلاس اٹھا کر آصف کو دیا۔ آصف وہ دودھ پینے لگا، لیکن دودھ کا پہلا گھونٹ منہ میں رکھتے ہی اسے دودھ کا عجیب سا ذائقہ لگا، لیکن اس نے سارا گلاس ختم کر دیا۔ پھر اس نے انیلا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی لائٹس آف کر دی۔ وہ انیلا کو پیار کرنے لگا۔ آصف اور انیلا کو پیار کرتے 2 گھنٹے ہی ہو گئے تھے کہ آصف تھک چکا تھا، لیکن انیلا چاہتی تھی کہ وہ اور پیار کرے۔ آصف مدہوش ہو کر بیڈ پر انیلا کی گود میں لیٹ گیا۔ آصف اتنا تھک چکا تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد آصف کے کمرے میں دستک ہوئی۔ انیلا اس وقت سو رہی تھی، تو آصف جلدی سے اٹھا اور سوچنے لگا کہ اتنی رات کو دروازے پر کون ہوگا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے آصف کی 2 بہنیں کھڑی تھیں۔ آصف اپنی دونوں بہنوں کو رات کے اس وقت دیکھ کر حیران ہوا۔ چھوٹی بہن نے آصف سے پوچھا کہ بھائی آپ سٹور روم میں کیا کر رہے ہیں؟ آصف نے حیرانگی سے بہن کو دیکھا اور کہا، یہ سٹور روم تو نہیں ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ آصف کی بہن بولی کہ بھائی یہ سٹور روم ہے، آپ کا کمرہ اس کے برابر والا ہے، آپ غلطی سے سٹور روم میں اپنا کمرہ سمجھ کر آ گئے ہیں۔ انیلا بھابھی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آصف کو مزید حیرت ہوئی۔ اس نے حیرانگی سے کہا کہ کیا مطلب؟ انیلا تو میرے پاس کمرے میں ہے، پھر تم دونوں کس کی بات کر رہی ہو؟ آصف کی بہن بولی کہ نہیں بھائی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انیلا بھابھی کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ آ جائیں اپنے کمرے میں۔ اس کے بعد آصف کی بہنیں وہاں سے چلی گئیں اور آصف شدید حیرانگی سے کمرے کو دیکھنے لگا جہاں وہ سہاگ رات منا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر انیلا اس کمرے میں ہے تو وہ کون تھی جس کے ساتھ اس نے سہاگ رات منائی تھی۔ آصف نے لائٹ آن کر کے اس کمرے کو دیکھا جہاں اس نے سہاگ رات منائی تھی، لیکن لائٹ آن کرنے پر وہ صدمے میں آ گیا، کیونکہ وہ کوئی کمرہ نہیں تھا، وہ پرانا سٹور روم تھا جہاں ہر طرف کاٹ کباڑ ہی پڑا ہوا تھا۔ بیڈ اور انیلا دونوں غائب تھے، کہیں بھی پھول وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں پرانے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آصف تیزی سے کلمہ پڑھتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلا اور اس کمرے کو بند کر دیا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہا اور پھر برابر والے اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں بیڈ پر انیلا بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ انیلا نے سرخ جوڑا پہنا تھا اور آصف حیران تھا کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ اس نے سہاگ رات منائی اور جسے اس نے دودھ سمجھ کر پیا تھا۔ تو وہ کیا تھا؟ آصف یہ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو گیا۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ چلتا ہوا انیلا کے پاس آیا۔ اس کے پاس تحفے میں دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ وہ تحفہ اس نے اس جنزادی کو دے چکا تھا۔ آصف نے انیلا سے معافی مانگی
اور پھر بنا کوئی بات کیے وہ سو گیا۔ انیلا آصف کے رویے پر حیران رہ گئی، لیکن آصف میں اس رات بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ سے انیلا سے کوئی بات کر سکتا، کیونکہ آصف کو یقین ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آصف کا سایہ ہے۔ بعد میں آصف کو اپنے بڑے بزرگوں سے پتہ چلا کہ اس اسٹور روم میں اکثر جن زادیاں اور آصف وغیرہ کا بسیرا تھا، اس لیے ہمیشہ اس اسٹور روم کو بند رکھا گیا ہے۔ لیکن جانے آصف کی شادی والی رات اسٹور روم کیسے کھلا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد آصف اور انیلا ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آصف نے گھر میں کسی سے اس واقعے کا ذکر تک نہ کیا، لیکن اکثر اپنے دوستوں کو سناتا تھا۔ آصف کو یہ واقعہ آج تک یاد ہے، اور وہ اس جن زادی کے ساتھ سہاگ رات والا واقعہ کبھی نہیں بھول سکا، اور وہ دودھ کا ذائقہ بھی آج تک اسے یاد ہے۔ وہ اکثر ہمیں یہ واقعہ سناتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ آصف کے ساتھ وہ سہاگ رات منانے والی کون تھی۔ یہ دوسری سٹوری فیصل آباد سے سینڈ کی گئی ہے۔ ہم سب دوست مل کر گاؤں میں ایک دوست کی شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ ہمارے دوست احمد کی یہ خواہش تھی کہ اس کے تمام دوست اس کی خوشی میں شامل ہوں۔ ہماری احمد سے دوستی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو ہم نے اسے پینڈو کا خطاب دیا، مگر اس کی سادہ الوئی ہم سب کو بھا گئی اور وہ ہمارا گہرا دوست بن گیا۔ جب ہم شہر سے گاؤں جا رہے تھے تو ہم بہت خوش تھے۔ ہم 3 لڑکوں سے زیادہ 2 لڑکیاں خوش تھیں۔ شاید ان کا پہلا اتفاق تھا گاؤں جانے کا، مگر کسے خبر تھی کہ یہ سفر ہم سب کے لیے اتنا دردناک ہونے والا ہے۔ گاؤں شہر سے 1 دن کی مسافت پہ تھا، اس لیے ہم شادی سے 2 دن پہلے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ کیونکہ یہ احمد کا ہی حکم تھا کہ ہم سب 2 دن پہلے آئیں، اس لیے ہم سب راضی ہو گئے، اور ہمارے پیرنٹس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہفتے کی صبح ہم سب حمزہ کی گاڑی میں سوار ہوئے اور گاؤں کی صبح 9 بجے شہر سے روانہ ہوئے، اور دوپہر تک ہم نے کافی زیادہ سفر طے کر لیا۔ اب ہمیں ایک گہرے اور خوفناک جنگل کے درمیان سے گزرنا تھا۔ جنگل کو دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب ہم نے آدھا جنگل پار کر لیا تو سویرا کو شدید پیاس لگی۔ جو پانی ہم اپنی بوٹلز میں ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو چکا تھا۔ سویرا کا پیاس سے گلا سوکھ رہا تھا، تو حمزہ نے گاڑی روک کر کہا کہ اب اسے گھنے جنگل میں پانی کہاں سے ملے گا۔ علی جو حمزہ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بھی بیٹھا تھا، یار تم نے گاڑی کیوں روک دی، آگے چلو شاید پانی مل جائے گا۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور حمزہ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ 6:30 بج چکے تھے اور سورج بھی ڈوبنے کی کوشش میں تھا۔ اب جنگل میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، کیونکہ جنگل گھنا تھا اور سورج کی روشنی اب پوری طرح نیچے نہیں آ پا رہی تھی۔ حمزہ نے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کی اور پھر ایک دم سے روک دی۔ سویرا سے اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس نے دروازے کو لیفٹ رائٹ دیکھا، سڑک بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اس کو اپنے حلق میں اب کانٹے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے پانی کی تلاش میں جنگل کے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ حمزہ اور علی بھی گاڑی سے تیزی سے باہر نکل آئے، مگر تب تک سویرا نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ہم سب وہیں سڑک پر کھڑے تھے۔ سویرا کو جنگل کی طرف گئے 10 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ جنگل بالکل ہی سنسان تھا۔ ہمارا پریشانی سے اب برا حال تھا کہ ہم اس جنگل میں سویرا کو کہاں تلاش کریں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، سورج پوری طرح سے اب ڈوب چکا تھا۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ علی اور مریم گاڑی میں رہیں گے، جبکہ حمزہ اور میں سویرا کی تلاش کے لیے جائیں گے۔ تو میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور حمزہ کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے لگا جس طرف سویرا گئی تھی۔ ہم دونوں گاڑی سے کافی دور آ چکے تھے اور زور زور سے سویرا کو پکار رہے تھے، اور پھر اچانک ہمیں چیخنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں آواز کی سمت دوڑے تو ہمارے سامنے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ ہم جب قریب پہنچے تو سویرا وہاں موجود تھی اور وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ حمزہ اندر داخل ہوا اور سویرا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کس سے ساتھ باتیں کر رہی ہو۔ حمزہ نے ایک ساتھ ہی 2 سوال اس سے پوچھے تو سویرا نے سامنے ہاتھ کا اشارہ کیا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ پاگل ہو گئی ہے اس بار، میں نے کہا۔ یہاں وہ بوکھلانے لگی۔ کیا؟ گاڑی میں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حمزہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر جھونپڑی سے باہر لے آیا، اور ہم جب گاڑی کے پاس گئے تو گاڑی میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرا سر گھومنے لگا۔ رات کا اندھیرا، گھنا جنگل۔ میں نے بے بسی سے حمزہ کو دیکھا جو موبائل پر شاید نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ مریم اور علی کا نمبر بند جا رہا تھا۔ حمزہ نے میری طرف دیکھ کر نام سر ہلایا۔ سویرا سڑک کے کنارے بنے اونچے ٹیلے پر بیٹھ چکی تھی۔ ہر طرف سیاہی چھا چکی تھی۔ پھر ہم ان کی تلاش میں دوبارہ پھر سے جنگل میں داخل ہو گئے۔
ہم کافی آگے آ چکے تھے، اندھیرے کے سبب ہمیں راستے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ چل چل کر ہم تھک چکے تھے تو ایک جگہ آرام کی غرض سے بیٹھ گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ہم تینوں کو نیند آ گئی۔ مریم نے ان سے یہ بات کہی، ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ علی کے پاس سوائے مریم کے ساتھ ایگری کرنے کے اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے ساتھیوں کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے، مگر وہ ان کی تلاش میں ناکام ٹھہرے تھے۔ وہ گاڑی کے پاس واپس آئے تو گاڑی وہاں سے غائب تھی۔ پھر جنگل میں ایک زوردار چیخ کی آواز گونجی۔ ہم تینوں گھبراہٹ سے اٹھ گئے۔ حیرانگی اور خوف کے ملے جلے تاثرات ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابھی ہمیں سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ آواز کس طرف سے آئی ہے کہ ایک دم سے تیز ہوا چلنے لگی۔ ہم نے گاڑی کے پاس واپس آنے کا سوچا، اور جب ہم جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو ایک اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر ہم تینوں گر پڑے۔ مریم اور علی ہماری طرف پیٹھ تھی، مگر وہ اگلے ہی لمحے مڑ کر جنگل کی طرف آنے لگے۔ ہم ان کے ہاتھ کے اشارے سے منع کر رہے تھے۔ ہماری آواز جنگل سے باہر بھی نہیں جا پا رہی تھی۔ چند قدم اٹھانے کے بعد مریم اور علی اندیکھی دیوار کو پار کر کے اندر آ چکے تھے۔ اب ہم پانچوں جنگل میں پھنس چکے تھے۔ ہم پانچوں ایک دوسرے کی طرف حیرانگی اور خوف سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں پھنس گئے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے۔ ہم نے دوست کی شادی پر جا رہے تھے۔ سویرا نے دوبارہ اندیکھی دیوار کو پار کرنے کی کوشش کی، مگر ہم ناکام رہے۔ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ حمزہ نے سب کی طرف دیکھ کر یہ بات پوچھی تو مریم بھی اندیکھی دیوار کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ٹھہری۔ یہاں سے نکلو دوستو، یہاں دوسری طرف نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ سب نے مریم کی بات سے اتفاق کیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ ان کو کسی عورت کے رونے کی آوازیں آئیں۔ وہ آواز کی سمت تعین کرنے لگے، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مریم نے سب کو چلتے رہنے کی تاکید کی۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ رات کا سیاہ اندھیرا ڈر کو مزید بڑھا رہا تھا، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حمزہ اندھیرے کی وجہ سے ان چاروں سے الگ ہو چکا تھا۔ علی نے حمزہ کو آواز لگائی تو کوئی جواب نہ آیا۔ حمزہ کہاں گیا؟ ہمیں اب پریشانی ہوئی۔ اس اندھیری رات میں ہم حمزہ کو کہاں تلاش کریں؟ دوستو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، سویرا نے کہا تو سب کو اس کی بات ماننا پڑی۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ رکے تو انہیں کسی کے ساتھ چلنے کی آوازیں آئیں۔ چاروں نے ایک ساتھ حمزہ کو پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دوستو، کہیں ہم جنوں کی بستی میں تو نہیں آ گئے؟ علی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ اندیکھی دیوار کوئی انسان تو نہیں بنا سکتا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب نے یہی بات کی، حمزہ کو کہاں تلاش کریں؟ سویرا نے سوال کے جواب میں سوال کیا، وہ روشنی ہے کیا؟ علی نے سب کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھ کر پوچھا۔ شاید عدنان نے کہا، کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے؟ سویرا نے یہ بات پوچھی۔ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے تو مریم نے یہ کہا۔ وہ سب جیسے جیسے روشنی کے قریب آتے جا رہے تھے، روشنی اتنی ہی ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سویرا نے ایک بار پھر سب سے سوال کیا۔ دیکھو، ہم اس گھنے جنگل میں گم ہو گئے ہیں اور ہمیں گم کیا گیا ہے، مریم نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ عدنان نے اس سے پوچھا۔ سب پتہ چل جائے گا، واپس چلو اسی دیوار کے پاس۔ کام ہو گیا جناب، اب ہماری رقم جو طے ہوئی تھی، میں نے کہا مجھے کال مت کرنا، پر تم لوگ حماقت کیسے کر سکتے ہو؟ کافی غصے سے جواب دیا گیا۔ مگر جناب، آپ کے کہنے کے مطابق اس وقت جنگل میں خطرناک کالے جادو کا سامنا کر رہے ہیں، مگر ہیں تو زندہ۔ آپ پہلے رقم ہمارے حوالے کریں، پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ پہلے کام، وہ بھی 100%، پھر پیسے ملیں گے تم لوگوں کو۔ تم بھی مرو ان کے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی اور ہینڈ فری کو کان سے نکال کر گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ 2 سال پہلے یونیورسٹی میں بدر نے مین انٹرنس سے سویرا کے ساتھ جو دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی بدتمیزی کی، تو سویرا نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا تھا۔ حمزہ جو پاس ہی کھڑا تھا، اس نے بدر کو گریبان سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا تو بدر کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے حمزہ کو گریبان سے پکڑ کر اس کے منہ پر ایک گھونسا مارا۔ بدر کا دوست معاملے کو سمجھ کر بدر کی امی کو فون کرنے لگا۔ بدر کی امی یونیورسٹی سے 5 منٹ کی دوری پر کپڑوں کی دکان پر تھی۔ وہ اگلے چند لمحوں میں یونیورسٹی کے اندر موجود تھی۔ سیکیورٹی گارڈ نے بدر کو پکڑنے کی کوشش کی۔ بدر کا پارا اس قدر ہائی تھا کہ اسے کچھ ہوش نہ آ رہا تھا۔
اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جھٹ سے سیکیورٹی گارڈ کے کندھے سے لگی گن اتار کی اور حمزہ پر نشانہ مارا۔ قیوم صاحب بیٹے کو روکنے کے لیے آگے آئے تو گولی قیوم صاحب کے جسم کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ بدر نے کانپتے ہاتھوں سے بندوق ایک طرف پھینکی اور بے جان پڑے باپ کے سر کو کانپتے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ لال سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اٹھا کر سویرا علی اور پھر حمزہ کو دیکھا۔ بدر بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس وقت وہ نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ جیل نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ وہ بہت دنوں سے اپنے آدمیوں کے ذریعے حمزہ اور اس کے ساتھیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ شہر سے گاؤں جا رہے ہیں تو اس نے اس راستے میں ایسا جال بچھایا۔ جال وہ جادو کا جال تھا۔ وہ ان کو تڑپتا دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کالے جادو کے ماہر سے رابطہ کیا۔ جادوگر اسے تسلی دی، وہ اس کے جادو کو گرفت سے کبھی نہیں نکل پائیں گے، سسک سسک کے مریں گے۔ جادوگر نے اس جنگل میں جادو کا ایسا جال بچھایا کہ وہ جنگل میں قید ہو کر رہ گئے۔ بدر نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے ان کی گاڑی کو غائب کروا دیا۔ اب وہ پانچوں جنگل میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ کالے جادو سے انسانی جان کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کالے جادو کے ذریعے انسان کو مارنا یا پھر اس کی زندگی کو اسی کے لیے تنگ کر دینا دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں، مگر اس کا حساب اللہ کی عدالت میں ضرور ہوگا۔ سویرا نے پوچھا کہ وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچ گئے تھے۔ مریم نے اندھے کی دیوار پہ ہاتھ لگا کر محسوس کرنے کی کوشش کی اور پھر ایک طرف کو چلنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر وہ دیوار ٹرن ہو رہی تھی۔ دوستو، ہمیں جادو کے دائرے میں قید کیا گیا ہے، مگر ایسا کون کر سکتا ہے؟ حمزہ، سویرا چیخی۔ حمزہ کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھا کیونکہ جادوگر نے حمزہ کو اپنے وش میں کر لیا تھا۔ بدر کے ٹھیک پلان کے مطابق جادوگر کام کر رہا تھا۔ بدر کو اپنا بدلہ پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ حمزہ کو برباد کرنا چاہتا تھا اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ اس کا گھناؤنا کھیل کام کر رہا تھا۔ جادوگر کا وار چل چکا تھا۔ حمزہ کو اپنے حواس پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے سویرا کے ماتھے پر تیز خنجر سے وار کیا اور کسی بجلی کی طرح خنجر واپس کھینچ لیا۔ سویرا، علی نے پکارا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ علی نے حمزہ کو روکنے کی کوششیں کی مگر ناکام ٹھہرا۔ حمزہ نے ٹھیک علی کو بھی اسی طرح مارا جس طرح سویرا کو مارا تھا۔ عدنان نے مریم کی طرح دیکھا جو حمزہ کی حالت اور سویرا اور علی کی حالت دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی۔ عدنان حمزہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا مگر وہ حمزہ کو روک نہ سکا۔ اس کا حال بھی پہلے کی طرح ہوا۔ اب وہ مریم کی طرف بڑھنے لگا تو مریم کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ حمزہ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، مجھے مت مارو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حمزہ، میں مریم ہوں، تمہاری دوست۔ اس وقت بدر نے جادوگر کو فون کیا اور اس سے کہا کہ مریم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جادوگر نے کہا کہ تم نے ٹھیک وقت پر کال کی ورنہ اس کا کھیل تمام ہو چکا تھا۔ جادوگر نے اپنے جادو کا اثر کم کیا تو حمزہ کی حالت ٹھیک ہونے لگی۔ حمزہ نے جب اپنے ہاتھ میں خنجر اور 3 دوستوں کو خون میں لت پت دیکھا، وہ خنجر دور پھینک کر اپنے دوستوں کے خون میں لت پت لاشوں کی طرف بڑھا۔ اس نے مریم کی طرف دیکھا، وہ بھی رو رہی تھی۔ مریم نے دکھی سی آواز میں اس سے پوچھا۔ حمزہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس نے خنجر اٹھا کر خود کو مار دیا۔ مریم حمزہ کو یہ کرتا دیکھ کر چیخی اور اپنی بند ہوتی آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا۔ جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ سورج کی روشنی مریم کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود ثابت ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی نے پانی کی بوتل لائی تو اس نے سر اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ پانی کی بوندیں اس کے لبوں سے ٹکرائیں تو اس کو اپنے جسم میں جان جاتی محسوس ہوئی۔ چند لمحے بعد اس کو ہوش بحال ہوئے تو اس نے سامنے دیکھا جہاں اس کے دوستوں کی لاشیں پڑی تھیں مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے سڑک پر دیکھا تو اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے بدر کھڑا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ وہ چیخی۔ بدر اس کے قریب آیا۔ مریم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، یہ سب میں نے کروایا ہے، یہ سب میری چال تھی اور تم لوگ میری چال میں آسانی سے پھنس گئے۔ اب میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ تم لوگوں نے میری زندگی برباد کی، میں نے تم سب کو برباد کر دیا۔ ان کے ماں باپ ان کی لاشیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے مگر وہ کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ وہ گمنام ہو کر رہ جائیں گے اس گمنام جنگل کی طرح، اور تم ساری زندگی میری قید میں رہو گی۔ پہلے میں تمہاری محبت میں گرفتار تھا، اب میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔
लिसनर्स, ये आज की 2 स्टोरीज़ थीं जो मैंने आपको सुनाई। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। स्टोरीज़ अच्छी लगें तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। फिर मिलेंगे, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।